اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج وہ معاملات جو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں، ان کا تذکرہ گزشتہ ویڈیوز میں بھی کیا گیا ہے. اب ایک عمل جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، چلتا ہے، لیکن وہ اس کو بس خواتین سے مخصوص کر دیا گیا ہے، جس کو سرما لگانا کہا جاتا ہے. کیا شریعت میں سرما لگانے کے بھی کوئی احکام ہیں؟ آل محمد علیہ السلام نے سرما لگانے کے متعلق بھی کوئی فرامین بیان کیے ہیں، اس کے بھی کوئی آداب ہیں؟ آج ہمارے جوان، ہمارے بچے اس چیز سے بہت غافل ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں. کیا آل محمد علیہ السلام کی نظر میں اس کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ آج اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور چند گزارشات اس حوالے سے پیش کریں گے کہ جس کے اندر سب سے پہلے ہم مدد لیتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان ذیشان سے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی آنکھوں میں سرما لگائیں تاک سلائیوں سے، تاک سلائیوں کی تعداد کے مطابق. اب جفت اور تاک، یہ بچے آج کل کے شاید نہ سمجھیں کہ جفت کیا ہوتا ہے اور تاک کیا ہوتا ہے. تاک مطلب یہ ہے 5 ہوں، 3 ہوں، 7 ہوں، ٹھیک ہے. ایسی سلائیاں لگائیں، یعنی کہ ایک آنکھ میں 3، دوسری میں 2، ایک میں 4، دوسری میں 3، اس طرح اس گنتی کو تاک اعداد کہا جائے گا. کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ سرکار ہر رات کو اپنی دائیں آنکھ میں 4 سلائیاں سرمے کی لگایا کرتے تھے اور بائیں آنکھ میں 3 سلائیاں سرمے کی لگایا کرتے تھے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ مولا کے پاس لوہے کی وہ سلائی ہے اور ہڈی کی وہ سرمے دانی ہے. مولا نے اس کو دکھائی اور سرمے کی فضیلت بیان کی، تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بھی مولا کا فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، حکم مانتے ہوئے، میں نے بھی سرما جو ہے اس کو استعمال کیا. سرما لگانے سے ہوتا کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرما لگانے سے نظر بہتر ہوتی ہے، نئی پلکیں نکلتی ہیں، پلکیں جو ہیں وہ گھنی ہوتی ہیں، اور آنکھوں کا جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. نیز معصومین علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ سرما لگانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. یہ پروردگار کا سسٹم ہے، پروردگار کا نظام ہے کہ معصوم فرماتے ہیں سرما لگانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے اور مسواک کرنے سے آنکھوں کا جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، بلغم ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ آنکھوں میں سرما لگائیں گے تو منہ کی بدبو ختم ہوگی، اور اگر ہم مسواک کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے ہماری آنکھوں کے لیے بہتری اور فائدہ ہوگا. اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور بھی فرمان ملتا ہے کہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کے چہرے کو بارونق بنا دیتی ہیں، جس میں سے پہلی چیز کسی اچھی شکل والے شخص کو دیکھنا، کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھنا. خوبصورت چہرے میں سب سے پیارا چہرہ اپنے ماں باپ کا ہے، اپنی اولاد کا ہے، اپنے گھر والوں کا ہے. سب سے حسین چہرہ ماں باپ کا تصور کیا جاتا ہے کہ انسان سب سے پہلے جب اپنے ماں باپ کے چہرے پہ نظر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہترین چہروں میں سے ایک چہرہ ہے. کہ بہتر اچھا اور خوبصورت چہرے پر نظر کرنا، سبزہ ہریالی پر نظر کرنا، گرینری پر نظر کرنا، جاری پانی کو دیکھنا، اور رات کے ٹائم سرما لگانا. یہ 4 کام ہیں جو انسان کے چہرے پہ رونق لے کر آتے ہیں. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص سرما لگاتا ہے اس کو طولانی سجدے کرنے میں مدد ملتی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص سرما لگاتا ہے اس کی آنکھوں کا فالتو پانی جو ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نظر کمزور ہو اسے چاہیے کہ اپنی آنکھوں میں سرما لگائے. اسی طریقے سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے
اور باقی آئمہ سے یہ بھی ملتا ہے کہ جناب سرور کائنات اپنی آنکھوں میں ایک آنکھ میں 3 اور دوسری آنکھ میں 2 سلائیاں لگانے کی روایت بھی موجود ہے، دونوں آنکھوں میں 3 لگانے کی بھی موجود ہے۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں میں طاق سلائیاں لگاؤ سرمے کی۔ کیونکہ طاق سلائیاں لگاؤ، اور اگر طاق نہ بھی لگائیں، اس کے برخلاف بھی لگا دیں گے تو مولا فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیسک مسئلہ یہ ہے کہ سرما لگانا چاہیے کہ یہ رات کے ٹائم انسان کے لیے نفع کا باعث ہے، اس کی آنکھوں میں تازگی کا باعث ہے، آنکھوں کی صحت کا باعث ہے، اور مولا فرماتے ہیں دن کے ٹائم یہ انسان کی زینت کا باعث ہے۔ پروردگار نے جو تمام معاملات ہمیں بتائے ہیں، یہ سرما لگانا، یہ تیل سر میں لگانا، یہ بالکل اس لیے کہ خدا نے ہمیں خلق فرمایا ہے۔ خدا ہماری ایک ایک چیز سے واقف ہے کہ ہماری آنکھوں کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے، ہماری بالوں کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے، ہماری روح کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے۔ وہ تمام چیزیں بازبان جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ اور آل محمد علیہ السلام کے پروردگار نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اب سمپل کام ہے سرما لگانے کا۔ اگر انسان ایک لمحے کو یہ سوچے کہ سرما میں لگا رہا ہوں، اس سے میری پلکیں مضبوط ہوں گی، میری پلکیں گھنی ہوں گی، میرے منہ کی بدبو دور ہوگی، مجھے طولانی سجدے کرنے میں مدد ملے گی، میرے چہرے پہ خوشگواری آئے گی، میرا چہرہ نکھر جائے گا، یہ تمام چیزوں کو اگر انسان سوچے کہ یہ تمام فائدے میرے ہیں، اور لگا کیوں رہا ہوں؟ اس لیے کہ جناب سرور کائنات لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ آل اطہار علیہ السلام اس کو لگایا کرتے تھے۔ ہمیں جسمانی طور پہ بھی فائدہ ہوگا، اور ان کی سنت کو اپنانے کی صورت میں پروردگار ہمارے اس عمل کو بھی عبادت شمار فرمائے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھ کے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔